السلام علیکم. میرا نام ڈاکٹر اسما ہے اور آئی ایم این IVF اسپیشلسٹ اینڈ گائنیکالوجسٹ پریکٹسنگ ان شارجہ. میرے پاس کچھ سوالات ایسے جمع ہو گئے کہ جن کے لیے میں نے ضروری سمجھا کہ آگہی کے لیے کچھ اویئرنیس کے لیے ان سوالوں کا جواب اگر جنرلی دیا جائے تو شاید بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہو. ایک دو سوال ایسے تھے کہ جو لوگوں کو علم میں ہیں بھی لیکن ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ سارا پروسیس اگر ہم اسسٹڈ ریپروڈکشن کی طرف جاتے ہیں تو کیسے ہوتا ہے، کتنا ٹائم لگتا ہے، کتنا خرچ آتا ہے. اسسٹڈ ریپروڈکٹیو ٹیکنالوجیز یا ہیلپ ٹو کنسیو ٹیکنالوجی کے حساب سے بہت ایڈوانس ہو چکی ہے. اوولیوشن انڈکشن یعنی جس میں افزائش ایگ کہہ لیں یا تولیدی عمل کا پہلا حصہ جس میں انڈوں کی افزائش کے لیے دوائیں دینا ہوتا ہے، اس کے بعد قدرتی طور پر پریگننسی کے لیے انتظار کرنا ہوتا ہے، وہاں سے لے کے اور PGS یا اسٹیم سیل تک کا سفر جو ہے یہ 2 دہائیوں سے زیادہ کراس کر چکا ہے. اس وقت پاکستان میں جو کچھ اویلیبل ہے وہ ایکسٹریمز تک تو نہیں ہے، لیکن ہاں بہت چیزیں بہت حد تک بہت ہی اسٹینڈرڈ طریقے سے کی جا رہی ہیں جن میں خاصے بڑے اداروں کے نام آتے ہیں. لیکن عام فہم الفاظ میں ان کو آپ تک پہنچانا میں کوشش کروں گی کہ آپ کو کم وقت میں زیادہ سے زیادہ معلومات فراہم کر سکوں. ٹیسٹ ٹیوب بیبی ان جنرل اور IVF ان سائنٹیفک لینگویج، ان ویٹرو فرٹیلائزیشن ایک ایسا عمل جس میں تولیدی نظام کی موجودگی فوری طور پر نہیں بلکہ انڈوں کی اور اسپرمز کی ملاپ کو ہم لیب میں پاسبل ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر جب ایک نئی زندگی شروع ہوتی ہے تو اس کو واپس یوٹرس میں پرو دیا جاتا ہے. اب اس پورے پروسیس میں اتنا آسان نہیں ہے کہ ایک جملے میں یہ بات سمجھ میں آئے. یعنی اس میں کچھ دوائیں درکار ہوتی ہیں جو ایک سے زیادہ انڈوں کی افزائش کے لیے، اور کچھ وقت درکار ہوتا ہے 10 سے 14 دن کا، کہ جب ہمیں یہ دوائیں دے کے اور کنٹینیوس مانیٹرنگ سے ہمیں اندازہ لگانا ہوتا ہے کہ کب صحیح وقت ہے ان کو باہر نکال کے فرٹیلائز کرنے کا. اور جب یہ وقت آتا ہے جب فالیکلس کا سائز 18 پلس ہو جاتا ہے تو پھر ہم اسے 36 گھنٹے کے اندر ایک چھوٹے سے پروسیجر کے ذریعے جو تقریباً 2-2.5 گھنٹے اسپتال میں جس میں رہنا پڑتا ہے، ایڈمیشن بھی نہیں ہوتا، اور اب آج کل تو بے ہوش بھی نہیں کیا جاتا، صرف نیند کی دوا دے کے اور لوکل انیستھیزیا دے کے ایک سوئی کی مدد سے ان فالیکل کو، ان بیگز آف ایگز کو خالی کیا جاتا ہے، اور ان ایگز کو استعمال کیا جاتا ہے ہسبینڈ کے ہی اسپرم سے. اب اس پروسیس میں کسی وقت 10 دن لگ جاتے ہیں، کسی وقت 12 دن لگ جاتے ہیں، کبھی 14 دن لگ جاتے ہیں. یہ سب ڈپینڈ کرتا ہے انڈیویجول سائیکل کی ریگولیرٹی پہ اور انڈیویجول سائیکلز کے اوپر. اب جس وقت یہ مانیٹرنگ کی جا رہی ہوتی ہے تو اس وقت کئی مسائل بھی آ سکتے ہیں. بعض اوقات ہم دوا دیتے ہیں اور وہ ایگز کو پرورش نہیں کر پاتے یا دوا بڑھانی پڑتی ہے. اگر آپ یہاں تھوڑی سی توجہ دیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ یہاں سیکنڈ ڈے آف دا سائیکل سے کچھ دوائیں شروع کی جاتی ہیں، اور ان کو پھر فالیکلز کی مانیٹرنگ کرنے کے بعد جب وہ ایک سائز ایک آپٹیمم سائز پہ آ جاتا ہے تو پھر ہم اسے ریٹریو کرتے ہیں. یہ ریٹریول جو ہے یہ بہت سمپل پروسیجر ہے، اور جب یہ ایگز مل جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر ہم ایگ ریٹریول کا طریقہ بھی بہت سمپل سا ہے. اسی پروب کے اوپر ایک نیڈل ہوتی ہے، اور اس نیڈل سے انڈیویجولائز ایگ کے اندر جا کے اس کو فالیکل کو سک کر لیا جاتا ہے، اور اس پانی میں پھر چھان بین ہوتی ہے کہ ایگ مل جائے. جب یہ ایگ مل جاتا ہے تو اس کو پھر ہم اسی وقت
यानी इसके साथ साथ हमारे पास स्पर्म की तैयारी हो रही होती है, और वो स्पर्म्स अगर तो IVF है तो फिर उसके इर्द गिर्द एग के गिर्द छोड़ दिया जाता है, और सेल्फ फर्टिलाइजेशन उस एग की होती है। जब सेल्फ फर्टिलाइजेशन होती है तो इस तरह ये 2 सेल्स जो 2 प्रोन्यूक्लियाई एविडेंस हैं कि भाई ये तौलीदी अमल शुरू हो गया, और उसके बाद अगले दिन देखते हैं तो ये 4 सेल्स पे आ जाते हैं, उसके अगले दिन देखते हैं तो ये और बढ़ जाते हैं। और ये एक आसान तरीके से समझ में आने वाली चीज़ है कि इस डेवलपमेंटल स्टेजेस पर हम फिर फैसला करते हैं एम्ब्रियोलॉजिस्ट की मदद से कि हमें कब ये वापस उस जगह पे पहुंचा देना चाहिए जहां ये एक इंसानी शक्ल इख्तियार करे। अब आइए कुछ चीज़ों की तरफ कि जहाँ पर एक नॉर्मल एक नॉर्मल स्पर्म फर्टिलाइज करने के काबिल नहीं होता, तो फिर हम खुद एक नॉर्मल स्पर्म लेके उसको एग के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं। उसको हम कहते हैं ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, और फिर इंतज़ार करते हैं कि ये फर्टिलाइज हो जाए नेक्स्ट डे, और फिर वही स्टेप्स जो IVF में है। पेशेंट के लिए कोई चेंज नहीं है इसके अंदर, पेशेंट के लिए या खातून के लिए दवाएं वही होंगी IVF में जो ICSI में। हाँ, अलबत्ता लैब में जो प्रोसीजर है उसमें हमारे लिए थोड़ा सा काम बढ़ जाता है। अब ये जो ICSI का प्रोसेस है इसमें थोड़ा वाज़ेह तौर पे दिखाया गया है कि स्पर्म को होल्ड करके उसको एग के अंदर डाला जाता है, और इस इंजेक्शन के बाद उसकी फर्टिलाइजेशन चेक और उसकी क्लीवेज या उसकी डेवलपमेंट को देखा जाता है। अब फ़र्ज़ करें कभी कभी इसमें हमें जो मुश्किलात नज़र आती हैं उसमें कुछ एबनॉर्मल फर्टिलाइजेशंस होती हैं, कुछ फ्रेगमेंटेशन या जो ख़राबियाँ आती हैं, ये भी वजूहात हैं सेल्स को आगे जो बढ़ने से रोकते हैं, और ये हर दफ़ा नहीं होता लेकिन कभी कभी हमें नज़र आता है।